بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ یہ آپ کی اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 39 کھولیے۔ جی بیٹے، یہ ہمارا صفحہ نمبر 39 ہے اور یہ ہمارا سبق چل رہا ہے، سبق نمبر 9، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے اتنا سبق پڑھ لیا تھا، آج ہم آگے پڑھتے ہیں۔ بچوں، خالی پیٹ رہنے اور ناقص غذا کھانے سے بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور بیماری کا باعث ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیماری سے بچنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھا جائے اور ہم حفظان صحت کے کن اصولوں پر عمل کر کے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ بچوں کی طرف سے جی ہاں کا جواب سننے کے بعد استاد صاحب نے بچوں کو بتایا کہ صحت قائم رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز مناسب غذا ہے، جو جسم کو حرارت اور توانائی فراہم کرتی ہے۔ صحت بخش غذا میں دودھ، مکھن، انڈا، گوشت، مچھلی، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ چٹپٹی اور مرغن غذائیں صحت کی دشمن ہیں۔ سادہ اور صاف ستھری غذا کھائیں جو صحت کی ضامن ہے۔ بہت زیادہ کام یا آرام کرنا دونوں صحت کے لیے مضر ہیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل اور ورزش میں حصہ لینا چاہیے۔ روزانہ غسل کرنا چاہیے۔ دن میں 2 دفعہ دانتوں کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دانتوں کی گندگی پیٹ کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ صحت بخش غذا کھانا اور صفائی کا خیال رکھنا ایسے اصول ہیں جن پر عمل کر کے تندرست اور خوش رہا جا سکتا ہے۔ جی بیٹا، آپ کو پتہ ہے نا کہ سبق میں ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ ایک جماعت ہوتی ہے جس میں کچھ بچے غیر حاضر ہوتے ہیں، تو استاد صاحب کو پتہ چلتا ہے وہ بچے بیمار ہیں۔ پھر استاد صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے۔ انسان اس نعمت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثلاً آج جماعت میں غیر حاضر طلباء ذہین ہونے کے باوجود سبق میں شامل نہ ہو سکیں گے۔ وہ طالب علم جو ذہین تو ہوتے ہیں لیکن تندرست نہیں ہوتے، وہ بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں محنت نہیں کر پاتے اور امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ کم ذہین طلباء اچھی صحت رکھنے کی وجہ سے کٹھن محنت کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ استاد صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا جو بہت غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سب بچوں سے ان باتوں پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ ایک اور تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں بھی بچوں کا اسپورٹس ڈے ہے اور اس میں بھی بچے کھیل کا مختلف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ صحت مند ہیں، اور ایک صحت مند جسم ہی صحت مند ذہن بناتا ہے۔ تو جو ذہین بچے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ صحت مند نہیں ہوتے، اسکول سے چھٹیاں کر لیتے ہیں، صحیح سے پڑھائی نہیں کر پاتے اور امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بچے جو ہیں تو کم ذہین لیکن صحت مند ہیں، وہ محنت کر کے امتحانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔